وہ کیا عظیم مقصد تھا جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قیمتی جان راہ خدا میں قربان کی۔ ہمیں ان اسباق کو سمجھنا چاہیے اور کربلا کی درسگاہ کے سبق سیکھنے چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تھا اور اس نے لوگوں سے بیعت لی۔ کچھ لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے نہیں کی، چونکہ عام کسی شخص کا انکار وہ ایک عام انکار ہوتا ہے اور اس انکار کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن خواص کا انکار اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں تو یزید کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو وہ ان کے وجود کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ خطرہ مستقل طور پر ٹل جائے۔ یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا، اعلانیہ فسق کرتا تھا اور بہت ساری خرافات تھی اس کے اندر۔ اور اگر اس موقع پہ امام حسین بھی کھڑے نہ ہوتے، خون رسول بھی کھڑا نہ ہوتا اور قربانی دے کر یزید کو غلط ثابت نہ کرتے، تو پھر قیامت تک حق اور باطل کے درمیان امتیاز کیسے قائم ہوتا؟ بعد میں اگر کوئی یزید کے خلاف کھڑا بھی ہوتا تو یزید اور یزیدی قوتیں کہہ سکتی تھی جب رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا کھڑا نہیں ہوا، رسول اللہ نے جسے جوانان جنت کا سردار کہا ہے، جب وہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اس نے قبول کر لیا ہے اور اس نے بیعت کر لی ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ سند جواز بن جاتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کو قبول کرنا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو شعوراً جانتے تھے کہ میرا نہ قیام کرنا، میرا کھڑا نہ ہونا قیامت تک کے لیے سند جواز ہوگی، اور میرا کھڑا ہونا قیامت تک کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ ترماح بن عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیشکش کی جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں، میں چند دنوں کے اندر 30,000 کا جان نثار لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا کر دوں گا اور آپ تک کوئی ان کی لاشوں سے گزر کے ہی پہنچے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات میں یہ کوئی چھوٹی پیشکش نہیں تھی، بہت بڑی پیشکش تھی۔ واپس جانے کا راستہ بھی مسدود، آگے کوفے والوں کی بے وفائی کا علم، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، 72 افراد ہیں، 30,000 کا لشکر وہ دے رہا ہے، لیکن امام نے کہا میرا کوئی اور مقصد ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیا مقصد ہے، تو حضرت امام حسین نے خود اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے لوگوں، مجھے سمجھ ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کربلا میں کہ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ تو میری زندگی قیامت تک کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو یہ شعور تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرا کھڑا ہونا قیامت تک لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا رکھے گا اور میری زندگی لوگوں کے لیے دلیل ہوگی۔ تو یہ شعور ہمیں کربلا کی درسگاہ سے ملتا ہے کہ حق اور باطل کا شعور ہونا چاہیے، اور پھر احقاق حق کے لیے کھڑا ہونے کا مرحلہ آئے تو پھر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ظلم کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو قبول کر لینا ظلم کو تقویت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو کربلا کا یہ درس ہمیں اچھی طرح سے ازبر کر لینا چاہیے، یہ سبق ہمیں سیکھ لینا چاہیے، کبھی بھی ظلم کے ساتھ ہماری مفاہمت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے۔
اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغریٰ میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبریٰ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايُعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے رون دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے آجی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو، تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر قوبہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرتے۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ کرمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے، اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا۔